حضور نبی کریم علیہ السلام کی تربیت یافتہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. ہاں، اور ایویں نہیں ہمارے بڑوں نے مشکل کشا مانا ہے تو مانا ہے حضرت. میں ہر جگہ یہی کہوں گا بھائی ہماری کمی ہے، ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے. وہ میرے ایک بزرگ، آپ اس کو لطیفہ کہنے، سبق بھی ہے اس میں بڑا. ابھی انڈیا اور پاکستان جدا نہیں ہوئے تھے، پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، ابھی ایک ہی تھے دونوں حضرت. کو سکھ نا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے نا اپنے گڈے پہ رکھ کے نا لے کے گھر کے لیے آ رہا تھا. وہ بارش برسی تھی، پانی کھڑا تھا، اندازہ نہیں کر سکا. وہ راستے میں کیچڑ تھا، گڈا پھنس گیا حضرت. پہلے اس نے خود ہی وہ بیلوں کا زور لگوایا، پہلے خود ہی نہیں. اب سکھوں کے 12 گرو ہیں، گرو نانک سے لے کر گرو گوبند سنگھ تک. اس نے پھر جناب اپنے سارے گروؤں کو بھی آواز ماری، کوئی کہانی نہیں بنی. تو ادھر سورج ڈوب رہا تھا، رات پڑ رہی تھی، تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. اور جو بھی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملنگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا. ہاں، وہ ہلکا یاراں تو پریشان کی طرح نرم ہوگا حضرت. وہ دیکھا رات پڑ رہی ہے، سکھ ہے، گڈا ہے، بیل ہے، جان ہے، پیسے ہیں، یہ کیوں جنگل میں کھڑا ہے، کیوں نہیں جا رہا؟ آیا آگے پوچھتا ہے سردار جی جاندے کیوں نہیں پہ، کیوں کھڑے ہو؟ متصب قوم ہے نا بڑی. اور جاؤ ملنگو اپنا کام کرو جا کے، تڑے والا کام نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ بات کی بات ہے، بیل بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، کیوں جان گوانی ہے، کیوں نہیں جا رہا؟ تو غصے میں کہتا ہے یہ میری باڈی دیکھی؟ وہ کہتا ہاں. اور مجھ میں سے تجھ جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں، مجھ سے گڈا نہیں ہلا، میرے 12 گروؤں سے نہیں ہلا، تجھے بتا کے کیا اپنا وقت ضائع کروں؟ اس نے کہا گڈا نہیں ہل رہا، اتنی سی بات ہے، ادھر ہو. اس نے جناب اس کو ادھر کر کے نہ لگایا پہیے کو ہاتھ اور اپنے سچے گرو کو آواز دی، نعرہ حیدری. گڈا باہر، گڈا باہر. بڑا پریشان ہوا، ہوئی خود ہی بتا بھی دیا، میرے کو بھی نہیں لیا، 12 گروؤں کو بھی نہیں لیا، تیرے تے ایک ہی گرو نے کر چھڑیا. اور بڑا سوچ کے نا، بڑا سوچ کے، بڑا دین پہ زور ڈال کے کہتا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک نے، بس ذرا کھوبے دے پیڑے نے. گرو ساڈے بھی ٹھیک نے، بس ذرا کھوبے دے پیڑے. اللہ دا شکر ہے حضرت ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے، ہم تو مائل با کرم نے. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو یہ شجرہ مبارک پڑھے نا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر آگے آپ کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ. اور اتنا وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر سے کبھی. یہ لکھا ہے کہ جیسے کچھ نام لوگوں، کچھ کام لوگوں کی پہچان اور نام بن جاتے ہیں. رسولی تے بہن، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. زوجہ محترمہ مزاجن تھوڑی سخت تھی، آ کے نا آپ سے الجھ پڑی غصے میں. کہتی حبیب یہ کیا تم تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کر کو دیہڑی لگاؤ، کو کام کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے حضرت، یاد رکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. ہاں، حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. دانا آدمی تھے نا. آپ فرماتے میں نے لوٹا وضو کے لیے، استنجے کے لیے، مصلی، قرآن پاک اور تسبیح لی اور میں جنگل چلا گیا. صوفی تو پہلی دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہتے جنگل چلا گیا سارا دن حضرت اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر آ گیا. جب گھر آیا نا تو بیوی پوچھتی ہے اے حبیب دیہڑی لائی جائے، کام کیتا ہے جائے؟ اب فرماتے میں نے کہا خوب کیا. تو پھر کیونکہ حضرت یہ اب مہینہ آ گیا، پہلے روزینہ تھا، روز دیہڑی. وہ پوچھتی ہے اگر دیہڑی لگائی کام کیا تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، نہیں وہ جس کا میں نے کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے شرم آ گئی. ہے نا قرآن کریم میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کریم ہی ہے بھائی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اس کو سارے ہی پتہ ہے حضرت ہم کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ بات کیا ہے، ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. پردے ڈال رہا ہے حضرت. ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، تو پہلوان نہیں، وہ کریم ہے.
ہاں تو نہیں پہلوان، وہ کریم ہے حضرت، وہ کریم ہے۔ بیوی چپ کر گئی، اچھا چلو حبیب کل مزدوری مانگ کے لانا۔ اب فرماتے اگلا دن آیا پھر چلا گیا۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، فرماتے سارا دن گزارا، اللہ اللہ کیا، رات پڑی تو گھر آ گیا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب کام کیا نا؟ فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کیا۔ تو پوچھتی ہے اگر کام کیا تو پھر مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، نہیں وہ جس کا کام کر رہا ہوں نا بڑا کریم ہے۔ مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بیوی تھوڑی غصے میں آ کر کہنے لگی زوجہ محترمہ حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا، اگر تو دے تو اس کا کام کرنا، نہیں تو کسی اور کا کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا ہے۔ وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا ہم تو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں نا۔ وہ تو بلے شاہ کہتے ہیں سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار بٹانا، ایسا نہیں یار بٹانا، ہم تو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت۔ وہ کہتے ہیں سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار بٹانا۔ ہائے ہائے اللہ ہمیں بھی ایسا کرنا۔ ہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت۔ وہ کہتے ہیں تیر لگا ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر کس کا کام کروں۔ بہرحال کہتے ہیں میں تیسرا دن آیا تو پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ اللہ، اور ہمارے بڑوں نے بڑا اللہ اللہ کیا۔ یہ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ، بھائی سب نے جانا ہے، نزا کی کیفیت طاری ہوئی نا اور چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، تو کچھ ایویں ہوتے ہیں نا، نہیں پتا ہوتا بڑوں کی مجلس کے آداب کیا ہیں۔ تو اس بے ادب نے حضرت شیخ جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتا حضور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آئے استقامت کا کوہ گرا، آنکھیں کھول دی اور مسکرا کر فرمانے لگے سنگیا وہ یاد بھی انہوں کرانڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں، یاد بھی انہوں کرانڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں۔ ہم نے اور کیا کیا حضرت، ہم نے یہی تو کیا ہے، ساری عمر دی کمائی جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی ہے، اور ہم نے کیا ہے بھائی، ہماری تو کمائی یہ ہے۔ کہتے ہیں رات گزر گئی، تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، سارا دن اسی طرح گزارا۔ کہتے جب رات آئی تو بڑا پریشان، حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، اور اسے کیا کہہ کے ٹالوں گا، پتہ نہیں وہ کیا بولے گی آگے سے، کہیں اللہ جل شانہ کی شان میں کوئی ایسا لفظ ہی نہ بول دے جو میری برداشت سے باہر ہو، کیا کروں۔ فرماتے فیصلہ کیا حبیب باہر ہی رات گزارتے ہیں، آدھی رات کے بعد جاؤں گا جب سو گئی ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی، میں گھر گیا۔ اب ہمارے شہروں میں تو ایسا منظر نہیں ہے، لیکن گاؤں جائیں تو اب بھی آپ کو یہ منظر دکھائی دیں گے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، گھر میں کیا ہو رہا ہے دکھائی دیتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ فرماتے میں ڈرتا ڈرتا گھر آیا، لیکن جب گھر آیا تو منظر ہی بدل گیا۔ فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، بھائی یہ فقیر کے گھر چولہا کیسے جل اٹھا؟ کہتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کو دے گیا ہوگا۔ فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، بڑی خوش، نیا لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ کہتے میں نے دل میں خود ہی کو سوال کیا وہ یہ اتنی خوش کیوں ہے، یہ نئے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ کہتے ابھی میں نے اس کو سوال نہیں کیا، مجھے خود ہی کہتی ہے حبیب وہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ آپ پوچھتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئی۔ کہتے جب اندر گیا تو جو ضرورت کی اشیاء تھی ساری وافر مقدار میں موجود ہے۔ کہتی حبیب یہ جو آپ جس کا کام کرتے رہے ہیں نا، یہ اس کے بندے آئے تھے اور سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، واہ بندہ نواز، قربان جاؤں تیری بندہ پروری پر۔ اور کہتی ہے سامان نہیں دے گئے، ساتھ آپ کے لیے پیغام بھی چھوڑ گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ وہ کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ اللہ یا علی یا ہاں، یہاں میرے پردادا شیخ سلطان العارفین حکیم خادم علی حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے،
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ حضرت پھر یہ تو ہوا ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا، پھر جواب کیا ہے؟ سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ کدی تو سرگی اٹھے ہی نہیں ہے ساڈے لیے۔ ہاں یار کر لو بھائی کر لو، یہ روز نہیں سلسلے آنے، ہاں یہ سلسلے روز نہیں آنے۔ ہاں آج مناؤ اپنے رب کو، آج لگاؤ لو، آج لگاؤ لو۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، بھائی سرگی نہیں تو کچھ بھی نہیں، سرگی تو باہر ہیں ساری رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن دے گا۔ او بھائی تو مانگ تو صحیح، ہاں پھر وہ تجھے دے گا توفیق۔ یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، اب فرماتے ہیں میں نے کام کے لیے نا ایک لونڈی خریدی، گھر لے آیا، اس کو میں نے سارے کمرے دکھائے، بڑے بڑے عالی شان کمرے۔ ایک کمرہ تھا جس میں گھڑ کا کاٹھ کباڑ پڑا تھا، فالتو سامان، اس نے وہ کمرے نہیں رکھے جس میں سامان پڑا تھا نا وہ رکھ لیا۔ کہتے میں نے اس سے کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں تو نے کون سا کمرہ رکھ لیا؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں۔ میں یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کروں گی سونا بن جائے گا۔ وہ آپ فرماتے ہیں بس کام سے کام، اس کے علاوہ نہیں کوئی معاملہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اٹھا اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے میں نے کہا کہیں درد تو نہیں ہو رہی اس کو کوئی؟ کہتے میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، آئے آئے وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے نا تلاوت قرآن کریم کرتی ہوئی رو رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا، وہ تو یاد خدا میں رو رہی تھی نا، میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین وہ نوکرانی ہو کر جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا پڑا ہے۔ وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے تو اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی سویا پڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا۔ جب آیا نا صبح کا وقت، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، لگا در کھلا دربار محمد ربی دا۔ کہتے جب مناجات کی باری آئی نا تو عرض کیا کرتی اللہ کی بارگاہ، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ فرماتے ہیں میرے اندر دا مولوی جاگ گیا، میں نے اٹھ کے نا دروازہ کھول دیا، اس کو کہا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھ تو یہاں غلط ہے، ہاں اللہ بے نیاز ہے، اس کو تجھ سے محبت کرنے کی کیا لوڑ پڑ گئی، بلکہ اس طرح کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ وہ کہتی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم دین ہیں لیکن یہاں میں ٹھیک ہوں، میں اب بھی یہی کہوں گی اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا میں بھی دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا، دے دلیل۔ وہ کہتی حضور یہ دلیل ہی تو ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ او بھائی مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا۔ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن دے گا۔ ہاں حضرت اٹھے کرو سرگی اور خوب حضرت محنت کرنی خوب، اور گل یاد رکھیو حضرت باہو رحمت اللہ بات ختم کر دیا۔ آپ فرماتے رب انہاں نو لبدا باہو نیجتاں جنہاں دیاں سچیاں، سچے رہیو۔ اس بات کا دھیان رکھیو جس نے عمل جانچنا ہے نا، جس نے عمل دیکھنا ہے، جس کی بارگاہ میں پرچہ جانا ہے،
اس کی شان یہ ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ریا سے بچنا، دکھاوے سے بچنا، غرور و تکبر سے بچنا ہے، اور اپنے پیر و مرشد سے خوب محبت کرنا، یہی ہے حضرت۔ وہ حضرت سے میں بس ختم حضرت، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں۔ ہاں اس کے یہ جو جاہل ہے نا، اس سے یہ دیکھو جی حضرت سلطان خود کہہ رہے ہیں میں کبھی مسیتے نہیں گیا، نہ میں کبھی تسبیح پڑھی، نہیں، ان کو چاہیے اپنی عقلوں کا علاج کروائیں۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جیسے ہم جاتے ہیں نا چودھری بن کے، وہ کہتے ہیں ایسے میں نہیں گیا، میں بندہ بن کے گیا ہوں۔ اور بھی اس کے بڑے مفہوم بنتے ہیں، چلو یہاں یہی کافی ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں، تو کیا کیا پھر؟ جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ جیوے سونا مرشد باہو، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہو، نہ رب عرش معلا اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں۔ عرض کیتی حضور لبا پھر کے میں فرماندے نے جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہوا۔ ہائے ہائے حضرت محنت کرو، حضرت محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، وما علینا الا البلاغ۔